کیا جو فقیر ہوتا ہے، جو اللہ کا قریبی ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، کیا وہ بھی شیعہ سنی وہابی دیوبندی ہوتا ہے؟ کیا وہ بھی فرقہ بندیوں میں ہوتا ہے یا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر۔ آپ کے کوشچنز ہمیں بار بار مجبور کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کے کوشچنز کا بھی آنسر دیں، اور ہمیں یقیناً یہ خوشی ہے اور یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے شاید یہ میرے دل کے بہت قریب ہے۔ بحیثیت سید ہمارا خاندان، چونکہ جعفری گردیزی سادات سے ہمارا ایک تعلق ہے، خانقاہ سسٹم سے ہمارا ایک بہت قریبی لنک ہے، اور اللہ کی کرم نوازی، اللہ کی رحمت کا جو ہے وہ میں شکریہ، میری تو 10 نسلیں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ میں نے کیا کرنا ہے کہ اس نے مجھے سادات کے گھر میں پیدا کیا، اس نے اپنے نام کی معرفت دی، اس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی معرفت دی، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ایک بہت ہی عظیم فقیر، ایک بہت ہی عظیم ہستی مخدوم سید صفدر علی شاہ کاکیاں والی سرکار بخاری، جن کا روضہ اطہر للہ میں ہے، ان کے ساتھ زندگی کے بہت سال گزارنے کا موقع ملا۔ تو ان کی تربیت نے جو کچھ مجھے جو ہے وہ میری ظاہر سی بات ہے میرا ظرف چھوٹا تھا، وہ ایک عظیم ہستی تھے، تو جو کچھ انہوں نے مجھے کچھ بتایا اس میں سے جتنا میں لے پایا، یعنی بارش تو برستی ہے بے پایان، اس کے بعد زمین کی سختی یا زمین کی نرمی اس بارش کو اپنے اندر سموتی ہے، کہیں جوہر بنتے ہیں، کہیں ندی نالے بنتے ہیں، کہیں سبزہ لہلاتا ہے۔ تو میں اپنے آپ کو جو ہے وہ خوش قسمت اس لیے سمجھتا ہوں کہ اللہ نے میرے پہ اتنا کرم کیا کہ ان ہستیوں سے میرا ایک کوئی تعلق جو ہے وہ جوڑ دیا۔ اور آج بھی کلندر پاک کے جو وارث ہیں سید بابا شاکر عزیر، سورہ الرحمن کا جو ہم نے اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ہم اپنی ویڈیوز میں سورہ الرحمن کے طریقہ علاج کے اوپر بات کرتے ہیں کہ وہ سنیں، آپ کی نحوست بیماریاں ہر طرح ختم ہو جائیں گی۔ جب بھی اس کو سننا چاہیں تو دی الٹیمیٹ ریمیڈی ایک موبائل ایپ ہے، اس کو ضرور اپنے فون کے اوپر انسٹال کر لیں، اینڈرائڈس پہ بھی اور آئی فونز کے اوپر بھی، تاکہ جو وہ طریقہ وہاں لکھا ہوا اس کے مطابق آپ اس کو سنیں اور آپ کی زندگی روشنیوں سے بھر جائے۔ یہ بھی جو ہم یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، یہ بھی کوشش ہے کہ کہیں نہ کہیں اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ کر سکیں، جس لائق ہیں جتنا اس نے نوازا ہے اتنا کچھ کر سکیں۔ اب ایک اور کوشچن ہے جو کہ بڑا اہم کوشچن ہے، ایک دوست نے بھیجا، انہوں نے یہ پوچھا کہ کیا جو فقیر ہوتا ہے، جو اللہ کا قریبی ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، کیا وہ بھی شیعہ سنی وہابی دیوبندی ہوتا ہے؟ کیا وہ بھی فرقہ بندیوں میں ہوتا ہے یا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا؟ تو بات شروع کرتا ہوں حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کے ایک جملے سے کہ اسلام جمع فرقہ از اکول ٹو نتھنگ، زیرو۔ ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب، دین کے بنیادی ایسنشلز یہ ہیں، ان کے اوپر 0.000% بھی تحریف قابل قبول نہیں ہے۔ ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب، اس کے اوپر 0.00% بھی قابل قبول کوئی چیز نہیں ہے، یہی دین ہے۔ اور جس سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کی، اس سے محبت کرنا واجب، جس سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنی کی، اس سے دشمنی کرنا واجب، یہ دین ہے۔ اب رہ گیا بات کہ شیعہ سنی وہابی دیوبندی، تو جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ فرمائی ہے تب تو کوئی فقہ تھی ہی نہیں۔ پہلی فقہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلی مرتب فقہ کی بات کر رہا ہوں، پہلی مرتبہ فقہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ کرنے کے 287 سال کے بعد جو ہے وہ وجود میں آتی ہے۔ تو فقہ جو ہے وہ کیا مطلب جو ہے کہ جب دین تھا ہی نہیں، جب دین میں یہ فقہ کا کانسیپٹ باقاعدہ تھا ہی نہیں، ترتیب، کیونکہ وقت کی ضرورت ہے، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ یہ فقہ بنی کیوں، کس وقت اس کی ضرورت پیش آئی۔ جب دین میں جو ہے وہ فقہ نہیں تھی تو کیا اس وقت نعوذ باللہ دین نامکمل تھا؟ فقہ اس لیے ضرورت پیش آئی کہ جب انسان سوسائٹی میں آگے بڑھتا ہے، اس کے بہت سے مسائل ہیں، اس کو بہت سی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کہیں اس کا بینکوں سے واسطہ پڑے گا، کہیں گاڑیوں سے واسطہ پڑے گا، کہیں حلال حرام کی
کچھ چیزیں پوچھنی پڑیں گی، کچھ اس کو زندگی گزارنے کے کچھ طریقے پوچھنے پڑیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ یہ کہتا ہے کہ جب جس چیز کو میں تمہیں کوئی شبہ کا شکار ہو تو اہل ذکر سے یا اہل علم سے پوچھ لو۔ یہ دونوں جگہ پہ دو مختلف جملے ہیں، اہل ذکر سے پوچھ لو، اہل علم سے پوچھ لو۔ بیسیکلی اہل علم ہی اہل ذکر ہوتے ہیں اور اہل ذکر ہی اہل علم ہوتے ہیں۔ بہرحال اس کے اوپر پھر کبھی بات کر لیں گے کہ یہ اہل ذکر کیا ہوتے ہیں اور اہل علم کیا ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ جو ہے وہ فقہ کی بات کرتے ہیں تو فقہ اس لیے آئی تھی کہ جو سوسائٹی کے نارمز ہیں جس کی وجہ سے آپ کا جو ہے وہ آپ کو دنیا میں سوشلائز کرنا ہے، اس کے سوالوں کے جواب کوئی علمی شخصیت اپنے اجتہاد سے، قیاس سے یا اپنے روحانی مرتبے سے اس کا جواب دے دے۔ دین جو ہے وہ کبھی بھی فقہ جو ہے وہ اصول دین، یعنی دین کے جو اصول ہیں، ایک اللہ، ایک کتاب، ایک رسول، اس کے لیے تو فقہ تھی ہی نہیں، اور فقیر اس سے باہر آتا ہی نہیں۔ فقیر تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باطنی نور سے جڑا ہوتا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جو ہے وہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کی پکڑ اللہ کی پکڑ ہے۔ مومن جو ہے وہ اللہ کہتا ہے کہ مومن پہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہے۔ تو جس کے وجود میں اللہ ہو، جس کے وجود میں اللہ کے شاعر ہوں، جس کے وجود میں اللہ کا نور گردش کر رہا ہو، وہ جو ہے وہ پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف نہیں جاتا۔ یہ بات سمجھنے کی۔ فقہ عام لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، کسی ایک کو فالو کر لیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی اہل حدیث، اہل تشیع، اہل سنت والجماعت وغیرہ 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 جتنے میاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت بڑا فرمان عالی شان ہے جس کو دنیا نے سمجھا ہی نہیں۔ میں نے اس کے اوپر ایک زندگی کی ریسرچ کی بہت زیادہ، میری سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے اور 73واں نجات پائے گا۔ اب یہ سوال میرے ذہن میں پھنس گیا کہ فرقے اگر 72 ہوں گے تو 73واں نجات کیسے پائے گا؟ 73واں آئے گا کہاں سے؟ تو پھر ایک دن میرے بچے جگسو پزل سے کھیل رہے تھے، تو ایک دم سے کسی چیز نے سٹرائک کی، یہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ میری کیا اوقات، میں کوئی عالم آدمی تو ہوں نہیں، میں کوئی علامہ یا مفتی تو ہوں نہیں۔ میں نے شوق سے فقہ پڑھی، میں نے شوق سے روحانیت پڑھی، میں نے شوق سے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کی۔ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے مجھے کسی قابل کر دیا کہ آج یہاں بیٹھ کے میں لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ علم جو ہے وہ صرف رسالت مآب مدینہ العلم ہے اور باب مدینہ العلم مولا کائنات کے دروازے کی خیرات ہے، جو مل جاتی ہے تو ہم بات کر لیتے ہیں، ورنہ ہم بات کرنے جوگے بھی نہیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے کسی قابل کر دیا ہے تو پھر اس کو اس دین اس کو جو ہے وہ سمجھیں، اس کی تھرسٹ کو سمجھیں کہ یہ جو فقہ ہے یہ آپ کی زندگی گزارنے کے اصول متعین کرتی ہے، اللہ کے ساتھ اللہ کی قربت کے اصول متعین نہیں کرتی۔ اس لیے فقیر شیعہ سنی وہابی نہیں ہوتا۔ اور جہاں سے بات ہم جس کو اب جو میں بات کر رہا تھا جگسو پزل، 72 فرقے ہوں گے، 73واں نجات پائے گا۔ تو ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ اسلام کے یہ 72 پیس ہیں، اہل سنت ہوں، اہل حدیث ہوں، اہل تشیع ہوں، یہ سارے اسلام ہی کی تنویریں ہیں، یہ اسی روشن مزین دین کی تنویریں ہیں۔ اور ایک وقت آئے گا کہ جب یہ ساری تنویریں اکٹھی ہو کے اسلام کی ایک بڑی خوبصورت شکل بنائیں گی، لیکن یہی جو 72 پیسز کا جگسو پزل ہے یہ آپس میں سیٹلمنٹ کر کے ایک بڑی خوبصورت شکل بنائے گا۔ وہ شکل اسلام کی 73ویں ہوگی، اس میں ہر ایک ہوگا، ہر ایک۔ اسلام کا دسترخوان اتنا وسیع ہے کہ یہ سب کو اپنے اندر سموتا ہے۔ اسلام رحمت للعالمین کا دین ہے، رب العالمین کا دین ہے، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اور ایک چیز اور میں کہتا چلوں، شاید یہ بات کسی کو سخت لگے، اسلام نہ تو بے وقوفوں کا دین ہے اور نہ بے وقوفوں کے لیے آیا ہے۔ دوسرا سپارہ سیقول السفہاء کا مطلب بھی تقریباً یہی بنتا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ سفہاء کا دین نہیں ہے، یہ سمجھدار لوگوں کا دین ہے، یہ عالم لوگوں کا دین ہے، یہ پڑھے لکھے لوگوں کا دین ہے، یہ پختہ کاروں کا دین ہے، یہ رحمت للعالمین سے جڑے ہوئے لوگوں کا دین ہے۔ جب یہ سب آپس میں بیٹھیں گے
सब आपस की फरूई इख्तलाफ को भुला के एक तस्वीर इस्लाम की बनाएंगे, वो निजात पाएगा। वो फिरका 77वां, वो जिसके बारे में रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फकीर उस फिरके का होता है। फकीर के पास कोई शिया सुन्नी आ जाए, भाभी आ जाए, देवबंदी आ जाए, मुसलमान आ जाए, गैर मुस्लिम आ जाए, वो बारिश की तरह होता है, वो माँ की तरह होता है जो अपने बच्चों के लिए, बच्चा अच्छा हो तब भी माँ माँ है, बच्चा बुरा हो तब भी माँ माँ है। अल्लाह अगर 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है तो फकीर भी 35-36 माओं से ज्यादा प्यार करता ही करता है। लोग इनको दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, परेशानियां देते हैं, ये लोगों के लिए दुआ ही करते हैं। सो जहां पे इस क्वेश्चन का बात लंबी होती चली जाएगी, जहां पे इस क्वेश्चन का ताल्लुक है, तो फकीर किसी फिरके का मानने वाला नहीं होता, फकीर उसी 73वें फिरके का मानने वाला होता है जिसके मशरब में सब लोग समा जाते हैं। नाज़रीन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, और हम आपको जो है वो आपके सवालों से हमें बड़ी खुशी होती है। हम आपको इनकरेज भी करते रहेंगे कि अगर आप कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो जिस लायक भी हम जितना थोड़ा बहुत अल्लाह ने अता किया है उसकी रोशनी में जवाब देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अल्लाह आपको ज़िंदगी से सलामती दे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और मौज करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।